الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام میں ہم نے ایک نئے موضوع کا آغاز کیا تھا کہ اپنے مسلمان بھائی کا پردہ رکھنا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے انسان سے غلطی ہوئی جاتی ہے، سب غلطی کے پتلے ہیں، مجھ سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں، آپ سے بھی ہوتی ہوں گی، کوئی غلطی ہو جاتی ہے اور وہ راز ہمارے ہاتھ میں آ جاتا ہے۔ تو اس ایسی صورت میں حکم شرع یہ ہے کہ آپ اولاً غور و تفکر کریں کہ اس کو ہمیں لوگوں کے سامنے ذکر کرنا بہتر ہے یا نہیں ہے، اور اس کا معیار یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ جو عادی گناہ گار ہے، پاپی ہے، اور آپ یہ سمجھتے ہیں اگر میں اس کو لوگوں کے سامنے ذکر نہیں کروں گا یا اس کا پردہ فاش نہیں کروں گا تو پھر یہ سلسلہ تسلسل سے چلتا رہے گا اور لوگ دھوکے میں مبتلا ہوتے رہیں گے۔ جیسے کوئی شخص ہے، فراڈ کرتا ہے، لوگوں سے پیسے لوٹتا ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ ایسا کرتا ہے، آپ کو معلوم ہے کہ ایک جعلی عامل ہے جس کو آتا جاتا کچھ بھی نہیں ہے، لیکن یہ عورتوں کو بٹھاتا ہے، پھر الٹی سیدھی حرکتیں کرتا ہے اور اپنے نفسانی مقاصد پورے کرنے کی کوشش کرتا ہے، اچھی طرح آپ جانتے ہوں۔ یہ نہیں کہ مطلب جیسے بعض یہ معذرت کے ساتھ بعض چینل ایسے ہیں کہ وہاں اس میں اس قسم کے پروگرام دوسرے کسی چینل کے پروگرام کو دیکھ کر ہرس میں یا کسی طرح ریٹنگ حاصل کرنے کے لیے شروع کر دیے گئے ہیں، اور جو اس میں آدمی رکھے گئے ہیں ان بیچاروں کو نہ اپنے فرض منصبی کا اندازہ ہے، نہ کچھ سیلری بنانے کے لیے وہ کسی کے بھی پیچھے لگ جاتے ہیں، اور بعض اوقات تو پروگرام اتنا ناقص اور نامکمل ہوتا ہے کہ کوئی دلیل نہیں، کچھ بھی نہیں، اور بیچارے سامنے والے کو سر عام بدنام کر رہے ہوتے ہیں۔ سر عام ایک پروگرام چلتا ہے، وہ بہت اچھا ہے، اس میں بہرحال کافی مواد پہلے حاصل کیا جاتا ہے، تب اس کو لائٹ میں لایا جاتا ہے، یہ ہے بہترین طریقہ۔ لیکن میں اصول شرع آپ کو ذکر کر رہا ہوں کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کسی سے لوگوں کو بہت زیادہ نقصان پہنچ رہا ہے تسلسل کے ساتھ، اس میں ایک ترتیب ہے۔ پہلی ترتیب یہ ہے کہ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ اس کے پاس جائیں، اس کو سمجھائیں اور اس کو ڈرائیں بالفرض تو اس گناہ سے باز آ جائے گا؟ اگر ایسا ہے تو پھر فرض ہے کہ پہلے اس کو تنہائی میں سمجھائیں اور اسے اس گناہ کو چھوڑنے کا کہیں، اس سے وعدے وغیرہ لے لیں اور اس کے اس راز کو راز رکھیں اور پھر اس کو عام نہیں کریں۔ اگر وہ شخص تائب ہے، وہ شرمندہ ہے، وہ توبہ کرنا چاہتا ہے تو حکم شرع یہی ہے۔ میرے اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھیے، ہم کتنے بڑے بڑے گناہ کرتے ہیں، کیا آپ کا میرا پردہ اللہ تعالیٰ چاک کرتا ہے؟ ہمارا پردہ رکھتا ہے، ہم بڑے بڑے گناہ کرتے ہیں، خراب باتیں سوچ لیتے ہیں، خراب منصوبے کرتے ہیں، کسی کے بارے میں دل میں بغض اور کینے رکھتے ہیں، زبان پہ ہماری بڑے خوبصورت اس کے لیے الفاظ ہوتے ہیں، وہ دھوکے میں مبتلا ہوتا ہے، یہ تو ادب کرتا ہے، احترام کرتا ہے، یہ تو بڑی محبت رکھتا ہے، دوستی ہے، لیکن دل میں ہمارے بغض ہوتا ہے، وہ جاتا ہے تو ہم دل میں گالیاں بک رہے ہوتے ہیں اس کو، لیکن اللہ تعالیٰ ہمارے راز رکھ لیتا ہے۔ حالانکہ اور پھر اسی طرح بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو تسلسل سے بڑی بڑی کرپشن کر رہے ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جو کیونکہ اس کی عادت کریمہ ہے ڈھیل دینے کی، مہلت دیتا ہے، سنبھلنے کا موقع دیتا ہے، تو ہمیں اس سنت الہیہ کو پہلے دیکھنا ہوگا۔ تو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کسی کی آپ نے اس طرح چوری ووری پکڑ لی ہے اور آپ نے اس کو تنبیہ کی اور واقعی نادم ہے، شرمندہ ہے، وعدہ کرتا ہے تو مہلت دینی واجب ہے۔ پھر ایک دم یہ نہیں کہ بس آپ کو حاصل ہو، آپ نے کہا بھاڑ میں جائے، اس کی عزت کو خراب کرو، ہمیں تو کچھ حاصل ہو جائے گا، یہ بہت بری بات ہے۔ اگر یہی کام کوئی آپ کے ساتھ کرے، آپ اس سے معافیا مانگ رہے ہوں، پاؤں پکڑ رہے ہوں کہ یار ایسا نہ کرو، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، وہ کہے نہیں بھائی تیری دکھاؤں گا تو مجھے کچھ ملے گا نا، تو یہ تو وہی پھر غلط چیز ہو جائے گی، تو یہ غلط بات ہے۔ تو پہلے اس کو مہلت دیں، اچھا پھر دیکھیں کہ اگر واقعی وہ رک جاتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر نہیں رکتا، اس کے باوجود وہ شرارت کرتا ہے اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ واقعی اس میں مسلمانوں کا بہت بڑا نقصان ہے، تو پھر اس کی اس معاملے کو متعلقہ لوگوں تک پہنچائیں، مثلا اداروں کے حوالے کر دیں، یا اگر کوئی گاؤں وغیرہ ہے تو پنچایت کے حوالے کر دیں، یا آپ کے خاندان میں اگر کوئی ایسا کر رہا ہے تو جو بڑے ہیں ان کے سامنے اس معاملے کو رکھ دیں۔ اب یہ سیکنڈ سٹیپ ہے کہ آپ نے بہت زیادہ لوگوں کے سامنے نہیں، لیکن مخصوص وہ لوگ جو اس پہ اس کی گرفت کر سکتے ہیں، باز پرس کر سکتے ہیں، اس تک آپ یہ چیز پہنچائیے۔ لیکن اب جیسے مثال کے طور پر شوہر کی کوئی چوری پکڑ لی بیوی نے، کہ مثلا وہ کچھ کسی سے چیٹ کر رہا تھا، گفتگو کر رہا تھا، کسی سے دوستی کی ہوئی تھی، بیوی پہ بھی فرض ہے کہ شوہر کا پردہ رکھے۔ ہاں یہ ہے کہ وہ اس کو آبجیکشن کرے کہ تم صحیح نہیں کر رہے ہو، ایسا مسئلہ ہے، اور اگر شوہر کہتا ہے میں انشاءاللہ آئندہ نہیں کروں گا تو بیوی پر واجب ہے کہ اس کو مہلت دے۔
اب وہ یہ نہیں کر سکتی کہ اپنے میکے بھی جا کر ذکر کرے کہ میں نے اپنے شوہر کی غلطی پکڑی ہے، اس پہ فرض ہے کہ شوہر کا پردہ رکھے۔ ایسے ہی شوہر پہ لازم اگر بیوی کی کوئی ایسی مسٹیک ہو جاتی ہے، ہوتا ہے کبھی انسان غلطی کر بیٹھتا ہے، ایک دم نفس غالب آتا ہے، شیطان بہکا دیتا ہے، کچھ آدمی پٹڑی سے اتر جاتا ہے، یہ مرد کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے تو عورت کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، وہ بھی آخر انسان ہے۔ تو یہ نہیں کہ ہم اس کو انا کا مسئلہ بنا کے، غیرت کا مسئلہ بنا کر اس انداز سے کہ نہیں تجھے تو مہلت دینی نہیں ہے، فوراً اس کے ماں باپ کو فون کر دیا، بھائیوں کو فون کر دیا، اپنے خاندان میں بول دیا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ اتنی اچھی تائبہ ہو جائے، ایسی تائبہ ہو کہ اس کی مثال قائم نہ ہو، اور اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کی برکت سے اسے بہت کچھ نواز دے، لیکن آپ نے اس کو منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا۔ کیا اب آپ اس کو ساتھ رکھنا چاہتے ہیں؟ اگر ساتھ رکھیں گے تو خود آپ نے اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مار لی کہ جس بھی تقریب میں آپ جائیں گے لوگ اشارے کریں گے، خود آپ گلٹی فیل کریں گے۔ آپ کے بچے بڑے ہونے کے بعد جب ان کو پتہ چلے گا، پورے خاندان والوں کو معلوم ہے کہ ہماری والدہ سے ایسا ہوا یا والد سے، تو کتنی وہ بچے بے عزتی محسوس کریں گے اور ماں باپ کا ادب احترام ان کے قلب سے نکلے گا۔ تو ایسے موقع پر ایک دم جذباتی ہو جانا اور فوراً موبائل سنبھال لینا، فوراً گاڑی باہر نکال کے نکل جانا غلط ہے۔ سب سے پہلے یہی دیکھیں گے، اگر وہ توبہ کر سکتے ہیں تو پردہ رکھ کر توبہ کریں اور معاف کر دیں، درگزر کر دیں۔ سیکنڈ یہ کہ اگر سامنے والا باز نہیں آتا، پھر غلطی ہے تو بڑوں کے سامنے رکھیں، پھر بھی عام نہ کریں۔ تیسرا پھر یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو متعلقہ لوگ ہیں وہ تمام تر کوشش کر چکے ہیں لیکن شرارتوں سے کوئی باز ہی نہیں آتا، پھر آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ میرے لوگوں میں اس کو عام کرنے کی وجہ سے شاید یہ شرم، حیا کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے رک جائے گا، تو اس کو پھر آپ آگے کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ نے یوں سوچا کہ آپ کو اس نے کوئی برا بھلا کہہ دیا تھا، کچھ اور مسئلہ ہو گیا تھا، تو صرف انتقام کی غرض سے، نہ کہ مسلمانوں کو گناہ سے بچانا، مسلمانوں کو دھوکے فراڈ سے، نقصان سے بچانا مقصود ہو، صرف اپنی مطلب یہ کہ نفس کو ٹھنڈا کرنے کے لیے انتقاماً اس کے راز ظاہر کرنا، یہ غلط ہوگا۔ انتقاماً نہ ہو، اصلاح کے لیے ہو، پھر اس کو آپ ظاہر کر رہے ہیں اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی تو ہوگی اصلاح، یا اصلاح نہیں بھی ہوگی تو اب زبردستی اس کو یہ کام چھوڑنے پڑیں گے، خراب کام۔ اس کی دیکھا دیکھی 50 ایسے ہوں گے جو اس کے انجام سے ڈر کر ان گناہوں کو چھوڑ دیں گے اور اپنی بے عزتی کے خوف سے پیچھے ہٹ جائیں گے، تو پھر اس کو آپ عام کر سکتے ہیں۔ اور یاد رکھیں کہ اگر یہ غلطی کسی عالم دین سے ہوتی ہے جو قوم کا مرجع ہے، جو قوم کے لیے ایک دلیل کی حیثیت رکھتا ہے، حتیٰ کہ اگر کوئی داڑھی والا بھی ہے اس سے کوئی خطا ہو جاتی ہے تو حتی الامکان اسے ایک روم کے اندر ہی حل کرنے کی کوشش کریں، پیار محبت سے سمجھائیں۔ پہلے ابتداءً نہ باز آئے، پھر اور زیادہ سختی کر سکتے ہیں، نہ ہو تو پھر اور زیادہ سختی کر سکتے ہیں، لیکن حتی الامکان کوشش کریں کہ ایسے لوگوں کو لائٹ میں نہ لے کر آئے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ آپ تو لائٹ میں لا رہے ہیں لوگ اس لیے کہ یہ گناہ سے بچ جائے، لیکن آپ یہ دیکھیں گے کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ایسی دینی علامتوں کو دیکھ کر دین سے بدظن ہو جاتے ہیں، دینداروں سے بدظن ہو جاتے ہیں۔ ایک شخص نے غلطی کی، پورے مطلب یہ دیگر علماء سے بھی لوگوں کا اعتماد اٹھنا شروع ہو جاتا ہے، تو اس لیے حکم شرع یہ ہے کہ ایسا کوئی دیندار سے ہو جائے تو اس کا پردہ رکھنا واجب ہوتا ہے، اس کو ویسے آپ تنبیہ کریں۔ آپ یوں کر سکتے ہیں کہ اس کو پہلے سمجھایا آپ نے، پھر دوبارہ اس سے غلطی ہوئی تو اس کو پھر دھمکایا، ذرا قانون کے حوالے کرنے کی دھمکی دی۔ اب اگر ڈرتا ہے تو پھر اس سے تحریر لے لے، کوئی بیان ریکارڈ کر کے رکھ لیں، لیکن وہ بہت ہی خاص آدمی ہو جو ایسا کر کے رکھے کہ اب اگر تم نے کیا ہم یہ بیان تمہارا عام کر دیں گے، تو اس خوف سے نہ کریں۔ لیکن یہ پھر ہر ایک کے ہاتھ میں نہیں جانا چاہیے، بہت ضروری ہے کہ اس کو سنبھال کے رکھا جائے۔ وہ اس طریقے سے کر سکتے ہیں کہ اس پہ کوئی پریشر ڈالے، لیکن یہ جو ہمارے ہاں طریقہ کار ہے کہ نہ کسی کو مہلت دینا، نہ کچھ، ہر ایک کو وہ اتنا سا کام کرنا، اس کو اتنا بڑا کر کے دکھانا، اور جو بڑی بڑی مچھلیاں ان کے اوپر ہاتھ نہ ڈالنا۔ وجہ کیا ہے کہ جی وہ ہمیں چٹنی بنا دیں گے، پورا ایک سسٹم بنائیں، سسٹم بنانے کے بعد پھر مہلت دیں کہ بھئی اتنے عرصے تک ہم سسٹم بنا چکے ہیں، یہ معیار ہے، اب اتنے 6 مہینے آپ کے پاس، سال ہے، اب اپنے آپ کو تبدیل کر لیں، اس کے بعد چھاپے ہوں گے۔ یہ تو بالکل ایسا ہے جیسے آپ اچانک گلی کے اندر نکل آئیں، جو بچے گندے کھیل رہے ہوں آپ ان کو پکڑنا شروع کر رہے ہو، کہ تیری ناک نکل رہی ہے، تیرے جسم پہ مٹی لگی ہوئی ہے، تیرے ناخن بڑے ہوئے ہیں، تیرے کپڑے خراب ہیں، ان سب کو ڈالو جیل کے اندر۔ تو یہ کیا بات ہوئی؟ آپ پہلے تنبیہ کریں، بھئی ہم 1 مہینے بعد یہاں پر چھاپے ماریں گے، کوئی اگر گندا ہوگا، خراب ہوگا، اس کو ہم پکڑیں گے، پھر تو وہ بات سمجھ بھی آتی ہے۔ تو یہ ذرا تھوڑا سا سمجھیے، اور میں گزارش کرتا ہوں، ہو سکتا ہے ویسے تو ہمارے پروگرام شاید ہی کوئی اس طرح کا شخص سنتا ہو، لیکن اگر کوئی سن رہا ہے یا کوئی ان تک یہ بات ہماری پہنچا سکتا ہو
تو گزارش یہ ہے کہ دنیاوی چند فائدوں کے لیے اس طریقے سے نہ کیجیے. کسی کی عزت سے آپ کھیلیں گے، کسی کو نقصان پہنچائیں گے بغیر تنبیہ کیے، بغیر پہلے اس کو سمجھائے، بغیر مہلت دیے، تو یہ آخرت میں قابل گرفت ہو سکتا ہے. تو اب ذرا ایک دو حدیثیں اس پہ سماعت فرمائیے. ایک تو میں نے آیت پچھلے پروگرام میں آپ کو عرض کی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ اس بات کو محبوب رکھتے ہیں کہ مومنین کے درمیان، مسلمانوں کے درمیان کوئی فحش بات عام کر دی جائے، پھیل جائے، تو پھر ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے. تو اچھی طرح یاد رکھیں، ویسے تو یہ کفار کے حق میں نازل ہوئی تھی، لیکن یہ عام ہے، حکم عام ہے. اگر کوئی مسلمان کسی بھی دوسرے مسلمان بھائی کا کوئی بھی راز بغیر اس کی مطلب شرعی تقاضے اور ترتیب کو پورے کیے بغیر لوگوں کے درمیان لے کر آئے گا، تو اچھی طرح یاد رکھیں بہت سخت گرفت ہے، بہت سخت گرفت ہے، اور میدان محشر میں آدمی کو بڑی شرمندگی ہوگی. تو ذرا اس پر ایک حدیث دیکھیے. مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ دنیا میں کسی کی پردہ پوشی کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی کرے گا. دیکھیں کتنی بڑی بات ہے. اب اس کے اگر جسٹ اپوزٹ کو لے لیا جائے، ویسے تو مفہوم مخالف نہیں لینا چاہیے حدیثوں سے، لیکن بہرحال اس میں اشارہ ہے کیونکہ اصلاحی بات ہے، اس میں ہم کر سکتے ہیں. شرعی احکام سے تعلق رکھتی ہوتی تو الگ مسئلہ تھا کہ اس میں ہم اگر سرکار نے فرمایا جائز ہے تو اس کی جانب مخالف کو ناجائز نہیں کہہ سکتے. ہو سکتا ہے اس میں بھی کوئی جواز پہلو نکلتا ہو احکام کے اندر، لیکن یہ ایک اصلاحی بات ہے، یہ ایک غیبی خبر ہے. اس میں آپ جسٹ اپوزٹ لے سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گویا کہ یہ فرما رہے ہیں کہ جو کسی کی پردہ پوشی کرے گا اللہ اس کی پردہ پوشی کرے گا، اور جو کسی کے راز ظاہر کر دے تو یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو میدان محشر میں ذلیل کر دے. اس لیے میری وہ بہنیں کہ جو خاندان میں اس بارے میں معروف ہوتی ہیں کہ وہ دور سے بھی آتی ہیں تو سب کہتے ہیں خاموش ہو جاؤ، ابھی جمالو آ رہی ہے تو سن کے پورے محلے میں عام کر دے گی. اس طرح بعض خواتین علامت بن جاتی ہیں دوسروں کو بےعزت کرنے کے سلسلے میں، ان کے راز ظاہر کرنے کے سلسلے میں. ایک کی فوراً بات سن کر کریت کے نکال کر یا کان لگا کر یہ کیسی بھی حاصل کر کے پورے محلے میں عام کرنے میں بڑی ماہر ہوتی ہیں. ایسی خواتین کو اللہ کا خوف کرنا چاہیے، خصوصاً اگر یہ آخری عمر کے حصے میں ہیں. تو ایسی اماؤں سے ہماری گزارش ہے کہ کیوں اپنی قبر کو خراب کرتی ہے. ساری زندگی کا شرارت کرتے گزر بھی گئی، فرض کر لیں تو آخری وقت میں تو توبہ کر لیں، گھر میں ٹک کے بیٹھ جائیں، کوئی تہجدیں پڑھیں، قرآن پڑھیں، اپنے گناہوں کا کفارہ کریں. آپ آخری عمر میں برقع سنبھال کے پورے محلے میں اور خاندان میں نکل کر فتنہ فساد برپا کر رہی ہیں. تو ایسی بعض خواتین ہوتی ہیں، ایسی بعض مرد حضرات ہوتے ہیں، یہ آفیسز میں بھی ہوتے ہیں، کسی کی بھی کوئی بات سنیں گے دوسرے کو بتا دیں گے، افسران کو بتا دیں گے، شکایت کر دیں گے تاکہ یہ بدنام ہو، یہ نکلے یہاں سے. اور اسی طریقے سے سوشل میڈیا پہ چیزیں ڈال دی جاتی ہیں اور جتنے لوگ پھر آگے اس کو شیئر کرتے رہتے ہیں، گناہ کا سلسلہ چلتا رہتا ہے. تو یہ ہوتا ہے فلاں سے ہو گئی، فلاں سے ہو گئی، فوراً اس کے وہ ریکارڈنگ لے لیتے ہیں کہیں نہ کہیں سے لے کر، پھر اس میں ذرا مرچ مسالہ لگایا اور اس کو ڈال دیا، اور پھر اس پہ گندے گندے کمنٹس اور سخت باتیں. یہ ذرا ایک لمحے کے لیے میں گزارش کرتا ہوں، آپ پہلے اس پر کسی مفتی صاحب سے فتویٰ تو لے لیں. تقوی کا تقاضا تو یہی ہے، اگر آپ دین سے محبت کرتے ہیں تو یہ دینی تعلیم ہی ہے. جو دین سے محبت کرتا ہے وہ دینی تعلیم پر چلتا ہے. جو اللہ سے محبت کرتا ہے اللہ کا حکم مانتا ہے، جو رسول سے محبت کرتا ہے ان کا حکم مانتا ہے. ان کا حکم یہی ہے کہ آپ اس طرح نہ کریں کہ آپ خامخواہ بغیر اجازت شرع کے کسی کا راز ظاہر کر دیں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یار مجھے یہ چیز عام کرنی چاہیے، اس میں دین کا فائدہ ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ کی سوچ چھوٹی ہو سکتا ہے کہ تعلیم شرع آپ کے پاس مکمل طور پہ نہ ہو سکتا ہے اس سلسلے میں بعض پہلو آپ دیکھ ہی نہ پا رہے ہو، آپ کی نگاہ وہاں تک نہ پہنچ رہی ہو. تو ایک فون کال میں کیا جاتا ہے؟ اگر ایک فون کال کر کے آپ اپنی آخرت کو محفوظ رکھ سکتے ہیں تو میں کہتا ہوں کوئی بڑی بات تو نہیں ہے. اور اگر آپ سستی کر کے رہ جائے کہ چھوڑو کون کرے گا، تو بڑی چٹپٹی چیز آگے عام کر دیتے ہیں، تو اس میں اگر آپ کی آخرت برباد ہوتی ہے، گناہ جاریہ ہو جاتا ہے، تو کیا یہ اس کو دین کی محبت کہتے ہیں؟ اس کو اللہ کی محبت کہتے ہیں؟ اور مجھے یقین ہے آپ جتنے کلپس جو بھی میرے اسی بات سن رہا ہو یا اس تک آپ پہنچا دیں اس بات کو، خدا را اگر کوئی سن رہا ہے تو ان تک یہ بات میری پہنچائے کہ جتنے بھی آپ نے کسی کے خلاف کلپس ڈالے ہیں، آپ کو میں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں کہ آپ کسی اچھے عالم دین کے پاس جا کے جو واقعی بڑے اچھے مفتی بھی ہوں،
ان سے پوچھ لیں کہ کیا میرے لیے شرعاً جائز تھا یہ ڈالنا یا نہیں. اتنا تو آپ پوچھ سکتے ہیں نا، اپنی آخرت کی خاطر، اپنے آپ کو ذلت و رسوائی سے بچانے کے لیے، اپنے گناہ جاریہ کے سلسلے کو روکنے کے لیے. اور جب وہ آپ کو سمجھائیں تو پھر ضد میں نہ آئے کہ نہیں ہم تو بس اپنی چلائیں گے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس کو آپ خطاوار سمجھتے ہیں کہ اس کی برائی کو عام کر دیا جائے، تو آپ بھی تو بہت بڑے خطا کار ہو گئے کہ آپ علماء کی بات نہیں مان رہے، مفتیان کرام کی نہیں مان رہے. تو کس جذبے کے تحت آپ اس کی برائی کو عام کر رہے ہیں؟ دین کے زیادہ ٹھیکیدار بن کر. تو دین کے خلاف تو آپ خود چل رہے ہیں، دین کی بات ماننے کے لیے تو آپ تیار نہیں ہیں. تو پھر جرم کے اندر اگر اس نے کوئی جرم کیا ہے تو آپ اس سے بڑے مجرم ہیں. آپ کو کیا سزا ملنی چاہیے، ذرا یہ بتائیے. تو اب یہ قانون تو پاس ہو گیا، اللہ کر کے یہ قانون نافذ بھی ہو جائے. جتنے بھی اس طریقے سے سوشل میڈیا پہ چیزیں کوئی شکایت کرے اس کو بالکل پکڑ دینا چاہیے. اس طرح یہ تو مطلب دوسروں کی عزت خراب کرنے کا ایک سلسلہ چل رہا ہے. میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں، بزرگ ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، عرصہ دراز سے وہ دین اسلام کی خدمت کر رہے ہیں، لیکن ان کی ایک بات نہ مانی جائے، وہ آپ کی مرضی کے مطابق نہ چلیں، آپ ان کو ذلیل کر کے رکھ دیتے ہیں، سوشل میڈیا پہ جو چاہتے ہیں ڈالنا شروع کر دیتے ہیں. بالکل غلط ہے. یاد رکھیں یہ دین کی خدمت نہیں ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں آپ دین کی خدمت گزار ہیں تو میں یہ تو نہیں کہہ رہا ہوں کہ مجھ سے آ کے فتوے لیں. میں گزارش کر رہا ہوں کسی اچھے دارالعلوم میں جائیں، اپنے کوئی اچھے اہل سنت کے صحیح العقیدہ عالم مفتی صاحب ہوں، ان کے سامنے رکھیں، ان سے پوچھئے کہ حضور مجھے بتائیے کہ یہ جو میں حرکتیں کر رہا ہوں کیا شرع مجھے اس کی اجازت دیتی ہے یا نہیں دیتی ہے. وہ آپ کو کہیں لکھ کر دیں کہ ہاں ٹھیک ہے تم ایسا کر سکتے ہو، ضرور کریں آپ. اب آپ بڑے ذمہ ہیں، اب آپ کے پیچھے ایک شرعی دلیل موجود ہے، آپ نے شرعی حجت پوری کر لی ہے. لیکن میں یقین سے کہتا ہوں آپ 100 چیزیں پیش کریں گے، اس میں 99 کو منع کر دیا جائے گا کہ بالکل نہ کریں، آپ غلط کر رہے ہیں. اونلی کوئی 1% کو کوئی آپ کی اجازت دے گا. یہ اتنی غلطی کر رہے ہیں سوشل میڈیا پر، نوجوان اپنی آخرت کو برباد کر رہے ہیں. جو جس فیلڈ کا نہ ہو اس فیلڈ کو اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کرے یا اس فیلڈ میں آگے چلنے کی کوشش کرے، ٹھوکر تو کھائے گا. اگر میڈیکل لائن میں آپ نہیں ہیں تو کیا آپ کو اختیار ہے کہ آپ کلینک کھول کر اور لوگوں کو چیک کر کے دوائیاں دینا شروع کر دیں؟ کریں گے کبھی؟ آپ کبھی بھی نہیں کریں گے. تو آپ نے دین ابھی سیکھا نہیں، پوچھنی سمجھی نہیں، کیا بات بیان کرنی ہے کیا نہیں کرنی، کتنی کرنی ہے کتنی نہیں کرنی، اور آپ سوشل میڈیا پہ بیٹھ گئے. تو بالکل ایسا ہی ہے جیسے آپ کلینک کھول کر اپنی سوچ اور سمجھ کے مطابق لوگوں کو دوائیاں دینا شروع کر دیں. یہاں لوگ ہلاک ہوں گے، ادھر لوگوں کا ایمان اور آخرت برباد ہوگی آپ کی وجہ سے، اور آپ کو خود بھی نقصان ہوگا. اس لیے ان باتوں پر غور و تفکر کی ضرورت ہے. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ رب کریم مجھے بھی آپ کو بھی سوچنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. میں بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہنما کوئی اور